سے دستبردار کرنا اور ایسے جو شخص ہیں یا ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روکنا جو دین کے کام میں یا دین کے مسئلے میں داخل ہو۔ میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تب آپ کے وقت میں آپ کی خلافت کیوں نہیں جاری تھی؟ ایک خلیفہ بھی ہونا چاہیے تھا آپ کا، آپ کے ساتھ ساتھ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک وقت میں جب نبی موجود ہے تو وہ خدا کا خلیفہ بھی ہے، وہ مجدد بھی ہے، وہ مصلح بھی ہے، وہ تمام کام کرتا ہے۔ مجدد کا کام کیا ہے؟ دین کی تجدید کرنا۔ وہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، دین کی تجدید ہو رہی ہے، بس ایک شخص موجود ہے وہ تجدید کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ٹائم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے، آپ نے خلافت علی منہاج النبوت کی بنیاد رکھی، اس کے بعد آپ کی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب آپ کے جو خلفاء ہیں وہ خلفاء اس تجدید کا کام کر رہے ہیں، تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت؟ وہی خلیفہ ہیں، جب ایک وقت پہ موجود ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، وہی نبی ہوتا ہے، وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ آپ اسے کھینچتے رہیں جتنا مرضی کہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا، ایک اور ہونا چاہیے تھا۔ بھائی وہ تو ہم بھی کہتے ہیں 4 اور ہونے چاہیے تھے، 3 اور ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہ دین کا کام ہوا ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ دعوے تو کوئی بھی کر دیتا ہے۔ جب ایک نظام قائم ہے اور مقصد کیا ہے؟ دین کی تجدید کرنا، تو دین کی تجدید کے لیے نظام قائم ہے بھائی، خلیفہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہوگا بھی، آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہوگا تو امت میں سے ہی، اگر ہم یہ بات مانتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں ہوگا تو مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والا ہی، آپ کا منکر تو نہیں ہوگا، تو آپ کی جماعت میں سے ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ تو جب خلیفہ وقت موجود ہے، خلیفہ کی موجودگی میں اس سے بڑا مجدد نہیں ہوتا کوئی۔ بہت خوب، بہت ہی خوب، اور یہ بڑا زبردست جو ہے نا وہ آپ نے نقطہ یہاں پہ اٹھا دیا۔ خالد بھائی میوٹ کیجیے گا، مجھے ذرا اس کو کریٹیکلی ایگزامن کرنے دیں، آپ کی بات کو کراس ایگزامن کر لیتا ہوں۔ مرزا صاحب تھے 13ویں خلیفہ۔ اب جب خلافت آگے بڑھی آپ نے کہا جی چلیں لے لیتے ہیں۔ بھائی کوئی شخص بھی ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، کوئی مسلمان بھی جو غیر احمدی ان کو آپ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مجدد کی فہرست میں نہیں لکھتا، نہ مرزا صاحب نے لکھا، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو، نہ حضرت علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں لکھا۔ پہلے خلیفہ یا جو آپ کہہ لیں کہ پہلے مجدد جو ہیں وہ کون تھے؟ سب بلا اتفاق مانتے ہیں اس بات کو کہ ان کا نام تھا عمر بن عبد العزیز، آپ کے مرزا صاحب خود مانتے رہے ہیں۔ اب ان سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تک 13 صدیاں گزریں اور 13 ہی اشخاص موجود تھے۔ ایکویشن بیلنس ہے، رسول اللہ کی حدیث کام کر رہی ہے۔ اور جو آپ نے اس بات کا مجھے مقصد بتایا تھا کہ بھائی تحریف ہوتی رہے گی، کوشش تحریف کی ہوتی رہے گی، لیکن اللہ ایک بندے کو مبعوث ہر صدی پر فرماتا رہے گا جو کہ اس کو ٹھیک کرتا رہے گا۔ میں نے آپ کے ساتھ ایگری کیا، میں آگے چلا، پھر جو ہی میں آگے آیا اور میں نے آپ کو کہا کہ یار اب تو 15ویں صدی آ گئی ہے، اب 14واں مجدد کہاں پر ہے؟ مرزا صاحب 13ویں، اب 14ویں کی باری ہے، 14واں کدھر ہے؟ جو کہ ملہم ہو، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہو، اللہ کی طرف سے معمور ہوا ہو، جس نے دعویٰ بھی کیا ہو، تو آپ نے اس کو مرزا مسرور احمد صاحب کے اوپر لوٹا دیا۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آتا ہے۔ اب مجھے یہ پوچھنا پڑے گا آپ سے کہ کیا آپ اس حدیث کو مانتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تک پہنچ کے اب آگے وہ سنت اللہ بھی بدل گئی، آگے وہ تمام جو پیشن گوئیاں تھیں وہ بھی بدل گئیں، اور ہر چیز نے ہی آٹومیٹکلی ایک ڈفرینٹ ٹرن آف ایونٹس لے لیا؟ جب آپ اس تضاد کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یو نیڈ اے مجدد رائٹ ناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جس بنیاد پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنا پہلا دعویٰ کیا اور حقیقت الوحی میں اپنا پہلا نشان قرار دیا حدیث مجددیت کو، اور کہا کہ مجدد جو ہے وہ آئیں گے، سورہ استخلاف کے انہوں نے آیت استخلاف کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، آپ کو میرا خیال ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب کون ہے؟ آپ نے کہا اب ہیں مرزا مسرور احمد صاحب، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے وہ بھی ایگری کر لیا، میں نے آپ سے ایگری کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو یہ کہہ رہے ہیں دوسرے ادبی الفاظ میں کہ مرزا مسرور احمد صاحب کا مجدد ہونے کا دعویٰ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے معمور ہوئے ہیں اور وہ نبی بھی ہیں وقت کے، تو پھر تو آپ کی ایکویشن سیٹ ان بیٹھتی ہے۔ لیکن پھر ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا ہے، سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب 13ویں خلیفہ تھے، تو مرزا مسرور احمد صاحب کو تو 18ویں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ 5ویں خلیفہ ہیں، تو 13 + 5 18 ہونا چاہیے تھا۔ ان کا آپ نے گنتی دوبارہ سے کیوں شروع کر دی؟ یہ بھی ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں کو آپ اکٹھے اگر براڈر پکچر میں زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے
تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تمام چیزیں خود بخود کرمبل ڈاؤن ہو رہی ہیں آپ کے عقائد و نظریات کی بنا پر. کیا کہیں گے؟ آن کریے ذرا، آن کریے. جی جی بتائیے. مجھے یہ بتائیں جو خلافت کا سسٹم ہے، یہ جو مجددیت کا سسٹم ہے، یہ خلفاء کے ٹائم پہ کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ کیونکہ ہر صدی کے سر پر آنا ہے، تب تک صدی پوری نہیں ہوئی ہوئی تھی. صدی حدیث نہیں کیا چلی تھی ہے؟ اگلی؟ حدیث ہے، حدیث ہاں نہیں نا. حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ٹوٹل بنتے ہیں 30 سال. ٹھیک ہے جی. 10 سال ہو گئے 2 سال ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کے، 10 سال ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، 12 سال ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، اور 6.5 سال کا عرصہ تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین. اس بات کا اتفاق ہے، پورے اجماع ہے بلکہ اس بات کے اوپر، آپ لوگ بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ خلفائے راشدین رائٹلی گائیڈڈ ونز، اس کے لیے رسول اللہ نے 30 سال کی میعاد مقرر کی تھی. اس کے بعد جو تھی وہ اس کے اندر اور چیزیں داخل ہونے کا خطرہ تھا، جس کے لیے پھر ایک اور انشورمنٹ آئی. رسول اللہ نے کہا ہر ایک صدی کے سر پہ آئے گا شخص. تو تب تک تو صدی پوری نہیں ہوئی ہوئی تھی، مجدد کی ضرورت تب تک تھی نہیں، اکارڈنگ ٹو دا حدیث. آئی ایم ناٹ سیئنگ بائی مائی اون سیلف، اکارڈنگ ٹو دا حدیث. ابھی ہم کتنی صدی میں ہیں؟ ابھی یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، مطلب کہ ابھی 1444 کے قریب ہے، ہم 1445 یا 46 چل رہا ہے اس وقت ہجری. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اب آپ کو 14واں مجدد چاہیے تھا، وہ 14واں مجدد کدھر ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ 13ویں صدی کا مجدد کون ہے اور 14ویں صدی کا مجدد کون ہے آپ کے نزدیک؟ اس کا جواب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ایسے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تمام مجددوں کے نام جو شخص مانگتا ہے میرے سے، اس کو میں یہ جواب دوں گا کہ قرآن مجید میں تمام 1 لاکھ پیغمبروں کے بھی نام نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے فہرست لا دیں، ہم اس میں سے بتا دیں گے کون ٹھیک ہے. یہ مرزا صاحب نے جواب دیا تھا. نہیں مرزا صاحب نشان نمبر 1. مرزا صاحب نہیں سن لیجیے، آپ کا سوال ایڈریس کر رہا ہوں. نہیں میرا سوال نہیں ایڈریس کر رہے، میں تو آپ کے نزدیک پوچھ رہا ہوں. آپ کا جواب وہی ہے جو مرزا صاحب کا. نہیں خالد بھائی سنیں دیکھیں، میں آپ کے ساتھ، میرا کیا کام ہے؟ میں یہاں پر آ کے آپ سے بحث نہیں کر رہا، میں آپ کو غلط ثابت نہیں کر رہا. دیکھیں میں آپ کو غلط ثابت نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس تضاد کو آپ ہلکے سے کریں گے، اور میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. میں نے آپ سے کہیں پر بحث نہیں کی، صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا مرزا مسرور احمد صاحب جو ہیں وہ 14ویں مجدد ہیں یا بھائی میں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ مجدد کہتا ہے دین کی تجدید کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ثم تکون خلافت علی منہج نبوہ. مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا مجددیت کا. جو نبی ہوتا ہے وقت کا وہ مجدد بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے. مجدد کا کام ہوتا ہے تجدید کرنا، اس کے لیے خلافت کا نظام جاری ہے. خلافت کا نظام جاری ہے تو پھر کسی مجدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ جب ایک نبی ہوتا ہے تو وہ امام بھی ہوتا ہے، وہ خلیفہ بھی ہوتا ہے، وہ مجدد بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مجدد نہیں کہتا، خلیفہ نہیں کہتا. نہیں کہتا نا، نبی کہتے ہیں، ہے نا، کہ آپ نبی تھے. تو اسی وجہ سے جب خلافت کا نظام جاری ہے تو کسی مجدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. رہی بات یہ، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ بھائی آپ کے مجدد کون ہے، تاکہ میں بھی تو آپ کا عقیدہ جو ہے وہ کراس ایگزامینیٹ کر سکوں نا، تاکہ میں بھی تو دیکھ سکوں نا کہ بھائی جو مجھے ہدایت دینے آیا اس کا عقیدہ کیا ہے. کیونکہ بات اور ڈسکس جو ہوتی ہے وہ عقیدے پہ ہوتی ہے. تو جب تک مجھے آپ کا عقیدہ نہیں سمجھ آئے گا میں تو آپ کو سمجھا نہیں نہ پاؤں گا، ہے نا. مجدد آتا ہے دین کی تجدید کرنے کے لیے، اس کے لیے خلافت کا نظام جاری ہے. تو اب کسی مجدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل کامن سی بات ہے. بھائی جو کام کرنا تھا وہ نبی کر رہا ہے نا، نبی کی جماعت کر رہی ہے. جی میں جواب دوں آپ کو. اچھا، بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا، داد دیتا ہوں. آپ کوشش کافی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریئل میں. اس بات کے لیے خالد بھائی کو ہم مطلب وہ جو کہتے ہیں نا اسپورٹس مین اسپرٹ کے طور پہ میں کہوں گا کاش آپ خالص ہو کر ضرور کر رہے ہیں. پوائنٹ چھوڑ دے، آپ مجدد بتائیں، اعزاز بھائی کرنے پہ لا رہا ہوں آپ کو لوگوں کو ڈائیورٹ. اعزاز بھائی بہت مزیدار گفتگو ہو رہی ہے، لطف اندوز ہوں اس گفتگو کا، لطف اندوز ہوں اس گفتگو سے، علمی گفتگو ہو رہی ہے. آ جاؤ 13-14. اچھا محترم بات سنیے گا، ہمارے ہاں
غیر احمدیوں میں مجدد پہ ایمان لانے کی شرط نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. 1, آپ کے ہاں مجدد پر ایمان لانا فرض ہے. کہیں گے حوالہ پیش کر دیں گے آپ کو پتہ ہوگا میرے نزدیک. آپ نے جو بات کہی ہے بڑی خطرناک بات کہی ہے. مجدد پہ ایمان لاؤ، نام تو بتاؤ، نام تو بتا دو. نہیں ایک یہ کیا بات ہے ایمان؟ میں نے کہا ایمان لانا ہے. ایمان نہ لاؤ، مجھے بتا دو 13ویں صدی کا 14ویں صدی کا مجدد کون ہے بس. اب خالد بھائی آپ دیکھیں انٹرپٹ کر رہے ہیں. میں آپ کی بات اتنے تسلی سے سنتا ہوں یار. نہیں آپ کہہ رہے، مجھے ایک بات بتائیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ مجدد پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے. آپ نے نہیں کیا، آپ کو کرنا چاہیے. تو پھر کیوں دیا آپ نے جواب؟ میں نے آپ سے کیا سوال کیا؟ میں نے آپ سے کیا سوال کیا؟ نہیں میں نے سوال کیا؟ اچھا یہ دیکھیں اعزاز اپنا یہ پرچی ورچی کی باتیں کر رہے ہیں. واللہ یقین کریں میرے سامنے کوئی پرچی نہیں ہے. اگر میں نے پرچی پڑھنا شروع کر دی نا تو آپ لوگ غصے میں آ جاؤ گے. مت بولو یار. نہیں وہ ہمارے پاس کیا پرچی ہے، ہم بول کے اچھا چلے نا شروع. چلے میں آپ کو اعزاز بھائی رک جاؤ یار، بس کرو. بکس چھوڑ دو. لو فار آل ہیٹریڈ فار نن ہے آپ کا. سوچو لکھو اپنے سامنے. اچھا سنیے خالد بھائی سنیے. دیکھیں آپ کا جو ڈاکٹرن ہے میں وہ اسٹڈی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ نے کہا ہے کہ کیونکہ آپ نے احمدیت قبول کی ہے تو آپ بیسٹ ایگزامپل ہیں، دونوں سائڈوں کی سٹوری سمجھتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ غیر احمدی تھے کیا اس وقت آپ کو یہ بات کا پتہ تھا یا نہیں تھا کہ بھئی اسلام کے اندر ایمان لانا صرف نبیوں پر فرض ہے، نہ کسی خلیفہ پر ایمان لانے کی شرط ہے اور نہ ہی کسی مجدد پر؟ یہ اپنی ایمانداری سے جواب دیں. جب تک آپ احمدی نہیں تھے تب تک میرا یہ سوال تھا آپ سے. میں ڈفرنس بتا رہا ہوں نا. ڈفرینس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. میں نے پوچھا آپ سے ڈفرینس، میں نے آپ سے پوچھا اپنا 13ویں صدی کا اور 14ویں صدی کا مجدد بتا دیں. جیسے آپ نے بتایا نا، ایک منٹ، جیسے آپ نے بتایا نا پہلا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، ایسے ہی مجھے 13ویں اور 14ویں کا نام بتا دیں. اب مجھے اجازت ہے بات کرنے کی، انٹرپٹ تو نہیں کریں گے؟ اس کی تیاری نہیں کی ہے. دیکھیں آپ کا کہانی نہ سنائیے گا مجھے نا کہ آپ نے ایمان لانا ہے نہیں لانا ہے. آپ جب غیر احمدی تھے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ وہاں دریا پہ گئے تھے کہ آپ نے وہاں سے فش کھائی تھی کیا؟ یہ سب نہیں میٹر. بات یہ ہے کہ جب میں ٹاپک ٹو ٹاپک، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ بھائی مجدد کیوں نہیں آیا، مجدد کی ضرورت کیوں ختم ہو گئی، مجدد کا کام کون کر رہا ہے. تو آپ بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیں کہ بھائی میرا 13ویں صدی کا اور 14ویں صدی کا، چونکہ اس حدیث کو تو مانتے ہیں نا آپ، ہر صدی کے سر پہ مجدد آئے گا کہ نہیں مانتے؟ لیکن ہم یہ بس 13ویں اور 14ویں صدی. میں نہیں کہتا کہ آپ ایمان لے کے آؤ، مجھے نام بتا دو. نہیں لیکن بات تو سنیں نا. کیا میرا یہ نام جاننا، میرے لیے نام جاننا اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ میں نے اوپر ایمان نہیں لانا ان کے؟ میرے لیے بات سنیے گا غور سے. میرے لیے ضروری ہے. ہاں تو آپ بتائیں نا. میرا سوال مجھ پر لوٹائے نہیں، آپ پر ہے ایمان لانا مجدد پر ضروری. میرے لیے ضروری نہیں ہے. میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے تو ایمان لانا ہے نا، نام بتا دو نا، میں ایمان لے آؤں گا. میرے لیے ضروری ہے نا، میرے لیے ضروری ہے، میں ایمان لے آؤں گا. نام بتا دو. ایک کام کریں، جس چھوٹے کو کہا تھا نا چھوٹے چائے لے کے آؤ، اس سے نا اپنے لیے ٹھنڈا پانی منگوائیں برف والا، تاکہ تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں. اچھا پھر نام بتا دو گے؟ نام بتا دو گے کہ یہ سوال میرے پانی لے کے آؤ بھائی، نام بتائیں گے. کاظمی صاحب نام بتانے والے ہیں، پانی لے کے آؤ. اچھا سنو تو یار، سنو تو صحیح. آؤٹ آف سلیبس کوسچن پوچھ لیا نا، یہ تو سوالات کے ساتھ آیا ہے. اب انہوں نے کیا پتا تھا کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں؟ یہ تو خود مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ نہیں سمجھتے ہمیں مسلمان، اور ہم آپ کو نہیں سمجھتے. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ چلو نام بتا دو. نام بھی نہیں سنا، اس کو بھی آپ کہتے ہو کہ وہ فارغ ہے، کافر ہے، پکا اسلام سے دار ہے، خارج سے. چھوڑو 13ویں 14ویں صدی کا مجدد. ایمان لانا ضروری ہے نا ہمارے لیے. مجھے ایمان لانا ہے. میری بات سنیں، آپ کو ایمان لانا ہے. 14ویں صدی کے مجدد کا دعویٰ کیا ہوا ہے میرے بھائی عبد الغفار جوہر صاحب نے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایمان رکھتے ہیں. تم رکھتے ہو ایمان؟ آپ نے ان کو کیوں نہیں؟ نہیں میں نہیں مانتا نا، کیونکہ میرے لیے ایمان لانا مجھے بتاؤ نا، مجھے چاہیے نام 13ویں 14ویں صدی کے مجدد کا نام. میں نے بتایا آپ کو، آپ کے مطابق 13ویں صدی کا. مانتے ہو بھائی؟ سن یار، کتنے لوگوں نے بات کرنی ہے یار. آپ کے مطابق یہ کس قسم کا ڈیکورم ہے یار؟ کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے یار براڈ کاسٹ پہ.
کبھی آپ کاظمی بھائی خالد بھائی 2 منٹ آپ بات کر لیں, میں فری ہونے والا ہوں, میں بات کرنا چاہوں گا. ہیلو, لاؤڈ اسپیکر لگا لیا انہوں نے. اچھا کبھی آپ کوئی نے لاؤڈ خالد بھائی اسپیکر نہیں, اپنی وہ براڈ سے سنو لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے وہ, کبھی آپ اپنی براڈ کاسٹ سے نا کبھی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, ہم آپ کو مہمان نوازی کی دعوت دیتے ہیں. آپ ضرور ہمارے پاس آئیں, احمدیہ ڈیکوڈڈ کے لائیو پر ضرور آئیں, آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہوگی. یہاں پر تو آپ کے دو ساتھی آپ کو بات نہیں کرنے دے رہے, اور دوسرا نہیں آپ کوئی یہاں نہیں پر بات کیونکہ کرنے ذمہ دے رہا ہے. دار ہیں بات پتہ ہے کیا, تو سن تو لو, آپ کے شولڈر پر ایک ہوش کی چپ بھی ہے جو کہ مجھے پتا ہے سن کہ تو لو ہوتی نا, ہے. سنو جی میری بات سنو. کاظمی صاحب آپ یہاں آئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ بھائی آپ جو مان رہے ہیں نا وہ غلط ہے, نہیں اسی لیے آئے نا, اسی لیے آئے نا. نہیں آیا, نہیں اچھا صحیح بالکل مان نہیں, رہا ہوں, قطعاً صحیح نہیں, مان رہا ہوں, قطعاً نہیں. صحیح میں مان رہا اس ہوں. لیے سن لینا, جواب تو لینا دیں. ٹھیک ہو گیا, میں یہاں اس لیے آیا ہوں, میں آپ سے مناظرہ تو نہیں کر رہا, میں تو اس کوئی لیے بات آیا ہوں یہاں پر کہ تاکہ میں جان سکوں کہ جس کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی کا ایمان برباد کر دیا, کیا وہ ورتھ بھی تھا کہ نہیں. ٹھیک تو ہو گیا, آپ کی ابھی تک اسی کی لیے آئے جواباتوں نا. سے تو مجھے لگ رہا ہے, ایک منٹ رک جائے نا, ایک منٹ رک جائے نا یار خالد بھائی, 1 to 1 زیادتی ہے چلتے یار, پھر زیادتی ہے, وہ زیادتی زیادتی ہے. نہ رکو, آپ پھر نے نہ آپ نے پانی بولو منگوایا نہ بولو. چائے. نہیں میں نے چائے بھی منگوائی ہے, پانی بھی, تم بس 2 منٹ ویٹ کرو. تو خود ہی پیو گے جہاں کیا, تم مجھے نے بھی تو آفر سنو, کرو. جہاں تم نے بتایا 13ویں صدی کے مجدد کا نام, پانی آ جائے گا. جہاں بتایا 14ویں صدی کے مجدد کا نام, ایک دم آ جائے گی چائے پکوڑوں کے بتا تو ساتھ. دیے ہیں, چلے ٹھیک ہے, کیا پکوڑوں کے ساتھ چائے منگوائیں, ابھی فوراً رکھے میرے سامنے. ابھی بتا دو, عبد الغفار بتا دو. جمبا صاحب مدعی آپ کے مجدد ہیں, مجددیت ابھی موجود ہیں. آپ کے مجدد ہیں, یار ہمارے آپ لیے تو مانتے ان ہیں کا نام جاننا ضروری اس لیے ہے یہ کیونکہ ایمان لانا شرط نہیں ہے. آپ تو ایمان لانا نہیں شرط آپ نہیں ہے. مانتے ہیں, میں کہتا ہی نہیں ایمان آپ کو پتہ ایمان ہے دے کیا ہو. سن لو یا میری خالد بات بھائی, سنو آپ ایسے چلے, میں اب خاموش ہوتا ہوں. مجھے آپ نے تب موقع دینا ہے جب آپ کے یار. دل کی پتہ ہے بھڑاس کیا, نکل جائے, چائے اور سنیے پکوڑے گا آ جائیں. بڑھاس کی بات میں نہیں, خاموش ہو رہا ہوں. او پیارے بھائی, بڑھاس کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ میں تمہیں 5 منٹ دوں, 5 منٹ کی ادھر ادھر بولو, پھر آپ اپنا میوٹ انمیوٹ کر دو, پھر میں 5 منٹ بولوں, پھر میوٹ کرو. بات یہ ہے کہ تان کر جب رہے 1 ہیں to آپ, 1 ڈسکشن, جب 1 to تان 1 کر رہے ہو ہیں رہی ہے ڈسکشن, جب 1 to 1 آپ نہیں کر ڈسکشن, رہے نا. اب میں جب تو چاہ کر رہے ہیں رہا مجھے ہوں 1 انٹرپٹ to 1 کر رہے ہیں, ڈسکشن. مجھے تو آپ 13ویں اور ایڈوانٹیج لے 14ویں رہے صدی ہیں. کے مجدد کا نام بتا دیں. آپ اپنی ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج لینا چھوڑیں پہلے, یار بیکار مجھے کی برابر باتیں نہ موقع کرو. دیں. سنو برابری کی سطح پر کاظمی مجھے بھائی, بات کرنے کا موقع دیں. کاظمی بھائی سنیے, آپ کرنے نہیں یہ دے جو رہے. تم کاظمی صاحب, یہ جو آپ ہوم گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں نا, میں جب آیا ہوں نا شروع میں, مجھے نہیں پتا تھا آپ کی آئی ڈی کس نام سے ہے یا آپ کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے. جتنوں کا مجھے پتا تھا سب کی آئی ڈیوں پہ گیا ہوں میں, اور آپ کی آئی ڈیوں پہ جانے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے نا, آپ نے مرزا صاحب نہیں کہنا, آپ نے علیہ السلام نہیں کہنا, آپ نے یہ میں نہیں نے کہنا, کبھی نہیں کہا, نیچے ہم تو اتار خود دینا. مرزا سن صاحب لیجئے کہتے میری ہیں. بات بھائی. جھوٹا بھائی بہتان لگا اب رہے ہیں. ہمیں نہیں نہ پتا, ہم تو کہتے ہیں 72 ایک ہو, اب ہمیں تو اب پتا چلا نہیں اب آپ 72 ایک نہیں بہتان ہو. اب آپ یار بہتان لگا رہے ہیں. بہتان, اچھا خالد بھائی یہ آپ آپ کو بہتان بولنے لگا نہیں رہے دے گا, 1 منٹ دے ہیں. میں دیجیے گا بولنے نہیں پلیز دوں گا. ہمیں بھی. کم آن اعزاز, کم آن دیکھو, اعزاز, آپ نے کہا میں میوٹ کر کم رہا آن. ہوں اور ابھی تک ان میوٹ ہو. بھائی وہ اگر تان کر تم رہے نے ہیں, میوٹ علمی کرنا بات ہی ہوتا نہیں کر تھا رہے. نہ تو آپ میوٹ کرو نا. سنو, علمی میں بات میوٹ تم کرتا نے ہوں, ابھی تک لیکن کون ہاں سی علمی کی ہے بات بھئی, یہ ہوگی. بتاؤ کوئی علمی بات تم نے کی ہے ابھی تک؟ دشنام دہی نہیں ہوگی, دشنام دہی نہیں ہوگی. بھئی علمی رک بات ہوگی, جاؤ کرنی ہے تو کریں گے, لیکن اگر نہیں کرنی تو ٹھیک ہے, میں اجازت لیتا ہوں. یار ایسی کیا بات ہے یار, یار یہ تو مطلب کاظمی کوئی بھائی ہم بات تو نہیں. علمی بات کر رہے ہیں, ادھر گیا ہمیں یار, بتا لو دیجئے, فار آل. دیکھ لو ہمیں بھئی, بتا بس یہ دیجئے. بھاگنے کے طریقے بھئی, یہ کاظمی بھائی رونا یہ تو غلط دھونا, بات ہے. یہ وہ السلام ایموشنل علیکم. ٹچز, یہ ان کا پاس رہ گیا. بس ان کر کا دو کوئی اعزاز, بس کر اسلام دو. ہی نہیں, صرف منافقت ہے بس. دھوکہ دہی دیکھیں, یہ اور کچھ کرتے نہیں. رہو. السلام علیکم خالد بھائی. آپ اپنے بھائی کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ 1 مجھے منٹ گالیاں دے, راجہ صاحب, وہ علمی کس نے گالیاں دے گالی رہا ہے دی مجھے. بھئی؟ آپ کی تصویر بتا دکھا رہا ہوں بھئی کہ آپ وہ بھائی کر آپ کو رہے ہو, پتہ ہے, اچھا آپ کو پتہ ہے مرزا غلام احمد رونا صاحب دھونا قادیانی نے شروع کر گالی رہے کی ہو بھئی تعریف کیا جہاں کی پہ ہے. ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ آپ کو ضرورت نہیں پتہ ہے. ہے, آپ کو پتہ ہے بھئی مرزا وہ غلام احمد الفاظ قادیانی صاحب استعمال, نے گالی اب دیکھو نا کی میوٹ تعریف نہیں کیا ہو رہے. کی ہے, میں نے پتہ ہے آپ کو آپ کو؟ بتایا تھا خالد بھائی یہ بولنے آپ سے نہیں میں بات دیتا ہی ہے. نہیں کر رہا, اس نہ آپ سے میں بات کس ہی سے نہیں کر کر رہا. رہے ہو, وہ میوٹ ہے میں تو خالد بھائی. خالد صاحب کس خالد سے صاحب سے بات کرنے دے نا مجھے. کیا ہوتا ہے خالد؟ رک جاؤ 1 یہ منٹ, دیکھیں کسی ابھی کو آپ بولنے بھی نقلیں دو اتار نا رہے ہیں, بھئی. ایک بندے کی زبان منافقوں کی کے خلیفہ لکنت کا مذاق وقت اڑا رہے ہیں. بھئی, آپ جن یار یہ انسانیت ہے, منافقوں کے یہ خلیفہ یہ وقت بنے ہوئے یہ آئی ڈی انسانیت بنائی ہوئی ہے یہ بھئی, انسانیت رہ ان گئی کو ہے, یہ ان انسانیت کو رہ کہو گئی ہے اپنا احمدیوں کی فرقہ تو براڈ کے اوپر بتاؤ یار. نا. چلیں خالد بھی مجھے دیں اجازت, یہاں پر آپ ہاں نے ہمارے بھاگے پیچھے گا جو ہے نا ابھی, وہ, ہاں ہاں بھاگے گا, یہ بھاگے ہے. گا. بتاؤ 13-14 کون ہے اچھا آپ اگر کا؟ آپ آپ بھاگ تو نہیں مانتے رہے ہو نا, حدیث کو نا, حدیث کو اچھا مانتے ہو. اچھا کانا آپ آرام سے نسوار رکھو سائڈ پہ,
اور بیٹھے ہو سکون سے مجھے بات کرنے کو. دیکھو جنہوں نے بھائی مجھے چائے نسوار منگوائی. اگر ہم نے رکھنی ہو سائڈ پہ ہو سامنے ہو پیچھے ہو جدھر بھی ہو وہ ہم رکھ لیں گے. پیچھے آپ اپنا 13-14 بتاؤ. یار توبہ کریں یار, ہم آپ نے پیچھے بھی رکھنا شروع پیچھے کر بھی دیا. رکھتے ہیں نا, منافقین کے لیے رکھتے, وہ پھر جلتے ادھر. یار اچھا چپ ہو جاؤ اعجاز بھائی, اپنا بتا مذاق دیے مت نا, بناؤ, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. بتا دیے نا. یہ نہیں بتائے گا, اچھا ان کو 1000 چپ تو مرتبہ کروائیں پوچھ لو یہ یار, نہیں اتنا. بتائے گا. چلیں یار آپ لوگ نا خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر باغو ملاقات ہوتی ہے کسی نئے باغو ٹاپک پہ. شاباش. یہ اچھا نام تو بتا کے چلے جاؤ ایڈز کا جن کو خلیفہ ماننا ہے, ہے. وقت ہے ایڈز کا. عبدالغفار جمبا نے مجددیت آپ کا کے دعویٰ مجدد کیا ہیں ہے. وہ؟ مرزا غلام احمد قادیانی. یار لو جی دعوت. آپ 10 سیکنڈ کے لیے ٹائم دے سکتے یہ یار اعظمی بھائی, میں 10 سیکنڈ کے لیے میوٹ ہوتا ہوں, آپ بول دیجیے. آئی مین بول مجھے نہیں, دیجیے, مجھے 1 منٹ دیں, بول مجھے 1 دیجیے, منٹ دیں. بول دیجیے. اب آپ انٹرپٹ نہیں مجھے کریں گے پلیز, اوکے. دیکھیے بھائی بات بڑی سادہ سی ہے. ہمارے لیے غیر احمدیوں کے لیے مجدد پر ایمان لانے کی شرط نہیں ہے, اس لیے ہمارا یہ جاننا ضروری نہیں ہے, اور اسی لیے میں نے اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی, کیونکہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن اور سنت محفوظ ہے, تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچ رہی ہے, اور اللہ کے رسول نے یہی چیز پیچھے چھوڑی تھی ہمارے لیے, کہ جو قرآن کو پکڑ لے گا, سنت کو پکڑ لے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. ما علیہ و اصحابی کہاں ہے؟ رسول اللہ نے جو کامیاب لوگ ہیں ہم وہ ہیں الحمدللہ. آپ کو مجدد کے لیے سہارا ہے, کیونکہ آپ کے قرآن کے مفاہیم بہت تیزی سے بدل جاتے ہیں. مرزا صاحب ایک بات کرتے ہیں, ان کے بیٹے دوسری بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے برعکس بات کرتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی مصدق رسول جو ہیں وہ محمد رسول. ایک حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجھے موسیٰ پہ فضیلت نہ دو, پھر کہتے ہیں میں تمام بنی آدم سے افضل ہوں. یہ کیا باتیں ہیں؟ ایک جگہ بیان فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض, دوسری جگہ کہہ رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم. ہاں جی, اتنے سارے اختلافات ہیں. ایک جگہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کریم جو ہے یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے, دوسرا جملہ مفیدہ جو شروع ہو رہا ہے وہ حرف سے شروع ہو رہا ہے, مشکات جو کہ فارسی کا لفظ ہے فارسی میں شروع ہو رہا ہے. یار یہ کوئی باتیں کرنے والی. میرا مائک آپ نے میوٹ کیا ہے یار میں نے اس لیے میوٹ کیا, یہ کیا مرزا صاحب کچھ کہتے ہیں, خلیفہ ثانی کچھ کہتے ہیں, تو بھائی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں. رکیں میں اپنے نبی کا دفاع کرتا ہوں. آپ نے تو الزام لگایا, میں دفاع کرتا ہوں. آپ کی اس بات میں لاجیکل فیلیسی ہے. آپ کو پتہ ہے لاجیکل فیلیسی کیا ہوتی ہے؟ لاجیکل فیلیسی یہ ہوتی ہے, اگر میں نے بتانے لگا ہوں, آپ کی لاجک بیٹھ نہیں رہی. انالوجی جو آپ نے پٹ اپ کیا ہے وہ میرے سوال سے ریلیٹڈ تھی ہی نہیں. آپ نے صرف اور صرف اس بات کو زبان درازی کرنے کے لیے بات یوز کی. کوئی بات نہیں, کر لیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اگر تو میں یہ کہتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی زندگی کے 52 سال کہا حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے, اور بعد میں کہا کہ نہیں آئیں گے, تو یہ تھی وہ ایگزامپل جس کو آپ مجھے کوٹ کر سکتے ہیں رسول اللہ کی طرف لوٹا کر. لیکن میں نے آپ سے کہا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ایک عقیدہ بتا رہے ہیں, مرزا بشیر الدین محمود صاحب دوسرا عقیدہ بتا رہے ہیں, ان دونوں کے اندر تضاد ہے, یہ دو مختلف پرسنالٹیز ہیں. لیکن آپ نے مثال کہاں سے دے دی؟ آپ نے مثال رسول اللہ پر ڈال دی. یہ ہے آپ کی تعلیمات جو آپ کو سکھائی گئی ہیں کہ جب جواب نہ ملے تو رسول اللہ پر بولنا شروع کر دو. اب ذرا میوٹ کیونکہ آپ نے یہ رسول اللہ کی طرف بات بتائی, میں سمجھتا ہوں. اب ذرا میوٹ کر دیں, میری بات آپ نے مکمل نہیں ہونے دی. اچھا کیجیے. ہر دفعہ آپ نے انٹرپٹ کیا, لیکن پھر بھی میں آپ کو معاف کرتا ہوں. کوئی بات آپ ہماری براڈ کاسٹ پہ آئیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ موقع کیسے ملتا ہے بات کرنے کا. ہم بتائیں گے, بتائیے گا. جی ہم آپ کو بتائیں گے جی, لیکن مجھے دین کے نام نہیں بتائیں گے. اب یہ لاجیکل فیلیسی جو آپ نے یہاں پر بھی کلیم کی ہے, یہ مجھے بتا رہی ہے بات کہ آپ سے اب میرے اس گفتگو کرنے کے اندر دیانت کی میں امید نہیں رکھتا آپ سے, کیونکہ آپ نے بددیانتی پر مبنی الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر پھینکا ہے, جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب نہ کبھی بے راہ چلے ہیں نہ کبھی بہکے. یار یہ فتوے دینے لگے, تم تو رونے لگے. نہیں آپ نے رونے لگے. کیوں لیا ایک لالی پاپ خالد بھائی دیکھیں میری لالی پاپ بھی لے آنا. یہ ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. شکریہ, خیال رکھیں یار, آپ نے دل توڑ دیا. ایک منٹ رکو تو صحیح یار, رکو تو صحیح. خالد بھی بات پتہ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ڈیفینڈ کرنے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ڈیفینڈ کرو. کیا ڈیفینڈ کیا؟ ڈیفینڈ کرو. تم نے تو رونا پٹنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ نے رسول اللہ کا نام کیوں میرے لیا, پاک نبی کی سیرت پہ میرے پیارے رسول کو یہ کہہ دیا. یہ کیا بات؟ السلام علیکم. میں بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو فیمنسٹ نیچر کے جو لوگ آ جاتے ہیں, یہ والے میرا جسم میری مرضی اور ایکول رائٹس اور یہ وہ, آپ ہمیں زیادتی کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کا کیا سولوشن ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے, ہر وقت ہی آئے رہتے ہیں. ظفر اللہ یہ صاحب ٹاپک کچھ اور ہے. ہاں
یہ دیکھ لو بھائی میں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کی فیمنسٹ نیچر تھی نا یہ بھائی کی، کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ زیادتیاں ہو چکی ہے نا بچپن میں، ہو چکا ہے، وہ نسوار بھی ادھر ادھر رکھ دیتا تھا یہ فیمنسٹ نیچر ہی ہے نا ان لوگوں کی. تو عجیب، یہ مانتے نہیں بات. السلام علیکم. میں آپ لوگوں کا کیا حال؟ آپ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام الحمد للہ. عمر صاحب وعلیکم خیریت سے؟ السلام. ہاں جی بس خیریت سے.